مختصر لفظوں میں، مختصر جملوں میں اپنی بات کہتا ہے، اسی واسطے قرآن سراپا معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے بڑا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے دیگر آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے۔ اس میں سے ایک تعارف یہ ہے آپ کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی اور آپ جو ہیں وہ انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ وہ انسانیت جو ہے آخری تک، آخری بچہ جو پیدا ہوگا، آخری انسان جو اس روئے زمین پہ ہوگا، وہ سب انسانیت میں داخل ہے، اور ان سب کو آپ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آپ کی شخصیت سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ ہے جو قرآن کی آیت میں ہے، کہ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے قلب کو صاف کرتے ہیں، لوگوں کو گندگیوں سے صاف کرتے ہیں، ان کے خراب عقیدوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو ہے اللہ کے رسول کتاب سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، اور دانائی اور اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کا تعارف جا بجا قرآن کریم میں کرایا گیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھیں، اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے رہنما مشعل راہ جو ہے مانیں، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے فرمان کی اطاعت کریں، پیروی کریں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کا تعارف آگے کرایا گیا کہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی صحابہ اور صحابیات، جو پورا معاشرہ انسانی میں سب سے افضل معاشرہ صحابہ کرام اور صحابیات کا ہے، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ شفقت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اچھی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں، اپنوں میں وہ بالکل موم کی طرح ہیں، بچھے جاتے ہیں، ان اخلاق سے پیش آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ یہ رحماء بینہم۔ اور اشداء علی الکفار، لیکن ان کا معاملہ جب دشمنوں سے پڑتا ہے، ان لوگوں سے پڑتا ہے جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ نازیبہ حرکات کرتے ہیں، غلط رویے اختیار کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ بن جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں سخت ہیں، لوہے کی طرح سخت ہے، پتھر اور پہاڑ کی طرح سخت ہے۔ اشداء علی الکفار، ان کافروں پہ جو ان کے مقابلے میں ہے، جن کی برسرے پیکار ہیں، جو ان کے دین کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا تعارف کرایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا تعارف یہ کیا گیا، تراہم رکعا، کہ ان کو تو دیکھو گے کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہے، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہے، یعنی پکے نمازی، شب بیدار اور اللہ کے اطاعت گزار۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور نماز ہی انسان کو سکون دیتی ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن تعارف کرا رہا ہے صحابہ کے بارے میں، کیونکہ کبھی تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عادتیں اور جو ان کے اطوار سیما ہوں، ان کی علامت کیسے ان کو پہچانو گے؟ من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے۔ جو لوگ کثرت سے سجدہ کرتے ہیں، پیشانی پہ ان کے نشان پڑ جاتا ہے، پیشانی کے نشان روشن ہوتا ہے۔ تو سیماہم، کہ سجدہ کرنے سے ان کی پیشانیوں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، یہ ہیں ان کی علامتیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرائے جو صحابہ کی صفات کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، تو یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی کامیاب ہوں گے، اور معاشرے اور سماج میں بھی ہماری مثالی اور اچھی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے ہماری